بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ صفحہ نمبر 114 ہے اور یہ ہے زمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرحلے پیش آئے، سارا یہ چیپٹر اسی پر منہا ہے۔ وفات انکا میت و انہم میتون۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے زمین۔ حضرت عمر بن حویرث نے جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدینہ، خیبر اور فدق کے چند باغ تھے۔ مدینہ کی جائیداد سے بنو نذیر کی جائیداد مراد ہے، یا مخریق نام ایک یہودی نے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باغ وصیتاً ہبہ کیے تھے، وہ مراد ہیں۔ لیکن صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ باغ اسی وقت مستحقین کو تقسیم کر دیے تھے، حضور اکرم نے یہ باغ اسی وقت تقسیم کر دیے تھے۔ فدق اور خیبر کی نسبت ابتدا ہی سے شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذاتی جائیداد تھی اور وراثت کے طور پر اہل بیت میں تقسیم ہونے چاہیے تھی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بطور ولایت اسلامی آپ کے قبضہ میں تھی، اور ذاتی ہو بھی تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ ہمارا جو ترکہ ہو وہ صدقہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ اختلاف خود صحابہ کے وقت میں پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت عباس آپ کے چچا، حضرت فاطمہ صاحبزادی اور اکثر ازواج مطہرات مدعی تھیں کہ اس جائیداد کو بطور وراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت دیگر اکابر صحابہ نے کہا یہ وقف عام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں جس طرح جن مصارف میں ان کی آمدنی صرف کرتے تھے اس میں تغیر نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں ان تینوں جائیدادوں کی آمدنی مختلف مدوں میں متعین کر دی تھی۔ بنو نذیر کی جائیداد کی آمدنی ناگہانی ضرورت کے لیے مخصوص تھی۔ فدق کی آمدنی مسافروں کے لیے وقف تھی۔ خیبر کی آمدنی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے تھے، ایک حصہ ازواج مطہرات کو سالانہ مصارف کے لیے ملتا تھا، اس میں سے بھی جو بچ جاتا وہ غریب مہاجرین کا اعانت میں کام آتا۔ آخر میں حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس کے اصرار پر مدینہ کی جائیداد ان دونوں کی تولیت میں دے دی تھی، لیکن حضرت علی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ خیبر اور فدق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک خلفاء کے ہاتھ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سارے پہلو آئے ہیں، تقسیم کا اور حضور کی جائیداد کا، حضور کی زمین کا، حضور کے پاس کتنے جانور تھے اور اسلحہ کتنا تھا، سارے متبرکہ مسکن مبارک مکان کتنے تھے، یہ ساری چیزیں، داعیہ، خدام خاص، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ جو ویلاگ ہے 5واں، اس میں جانور کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین۔